میرے نہایت ہی محترم اور قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور ہم ایمان ساتھیوں، آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور پروگرام خدا کی آواز میں آگے بڑھتا ہوں، اور ماضی میں بھی آپ اس کلام کے وسیلہ سے، اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پاتے چلے آئے، اور میں نا امید اب بھی نہیں ہوں۔ میں یہ ایمان رکھتا ہوں اور پر امید ہوں کہ آج بھی اور آئندہ بھی خداوند اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے گا۔ عزیزو، ہم نے رسولوں کے اعمال کی کتاب کا مطالعہ 4 سال میں مکمل کیا، ایک عرصہ لگ گیا، اور اس دوران میں تو آیت با آیت، پہلی آیت سے لے کر 28 باب کی آخری آیت تک خود سٹڈی کر کے، وقت نکال کر، ریکارڈ کر کے آپ تک ان میسیجز اور بائبل سٹڈیز کو پہنچاتا رہا۔ میں نے کوشش کی کہ اس کام میں ہاتھ ڈھیلا نہ رکھوں، بددیانتی سے نہیں بلکہ دیانتداری سے کام لوں۔ شاید کوئی دن ایسا مس نہیں ہوا کہ آپ تک خدا کا کلام نہ پہنچا ہو، اور آپ نے خداوند کے کلام کی باتوں کو سنا نہ ہو۔ میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہی، ہاں، علم کی کمی کے اعتبار سے بہت ساری باتیں جو شاید مجھے کہنا چاہیے تھی نہیں کہہ پایا، اور وقت کی نزاکت کے سبب سے بھی میں بہت کچھ نہیں کہہ پایا۔ آپ نے ان بائبل سٹڈیز کو کتنا سنا یہ آپ جانتے ہیں۔ جیسے میں خدا کے حضور جواب دہ ہوں نا، ویسے ہی آپ بھی اس سنے ہوئے اور سیکھے ہوئے کلام کے لحاظ سے خدا کے حضور جواب دہ ہیں۔ جتنا زیادہ ہم حاصل کرتے ہیں نا، اتنا ہی ہم سے حساب بھی ہوگا۔ اس لیے لازم ہے کہ جو خدا کے کلام کی باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، وقت نکال کر ان کو سنیں اور غور کریں کہ میرے لیے اس میں کیا میسج ہے۔ آج صبح میں خدا کے حضور شکر گزاری بھی کر رہا تھا کہ خداوند تو مجھے بہت کثرت سے میڈیا پر بھی اور ویسے بھی جا بجا استعمال کرتا ہے، اور خداوند لگتا ہے کہ 24 گھنٹے کافی نہیں ہے، زندگی تھوڑی رہ گئی، کام بہت ہے، اور زیادہ خدمت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، خداوند تو بھی مجھ سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور کلیسیا کے لوگ بھی، یعنی آپ بھائی اور بہنیں بھی مجھ سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ روح میں سوچتا تھا کہ لگتا ہے 2 اور ہاتھ ہوتے، منہ بھی ایک اور ہوتا، ذہن بھی، اور میں زیادہ کام کر سکتا۔ لیکن خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ایک ہی منہ اور 2 ہی ہاتھ دیے ہیں۔ مجھے فزیکلی منہ اور مزید ہاتھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے،
جو ہے ان کے لیے خدا کا شکر ہو، لیکن روح میں مجھے کہنے دیجئے کہ میرا منہ اور میرے ہاتھ آپ ہیں۔ عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر اس خدمت گزاری کا کام کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر اس کلام کو آگے دوسروں تک پہنچائیں، اور میں چاہوں یا نہ چاہوں، خداوند ضرور چاہتا ہے کہ اس کلام کے سیکھنے اور آگے دوسروں تک پہنچانے میں ہم دیانتدار ہوں۔ عزیزو، اعمال کی کتاب کے ان 28 ابواب سے آپ نے کیا سیکھا؟ اور جو کچھ سیکھا اس کو اپنی عملی زندگی میں جامہ پہنایا کہ نہیں پہنایا؟ آپ خود اپنی زندگی پر دھیان دیں کہ ان 28 باب کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کی شخصی زندگی پر اس مطالعے کا کیا اثر ہوا؟ کیا اب آپ پہلے سے بہتر فیل کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے میڈیسن لیتے ہیں اور پھر یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ جو روحانی گولیاں اعمال کی کتاب سے ہم نے لی ہے، وہ بھی آپ کو مفت ملتی رہی، آپ کو کوئی فیس نہیں دینی پڑی۔ اس تعلیم کا آپ نے اپنی شخصی زندگی پر کیا اطلاق کیا اور کیسے کیا؟ کیا آپ اپنی زندگی کی کوئی گواہی آڈیو میسج کے ذریعہ مجھے بھیج سکتے ہیں؟ مجھے حوصلہ ملے گا اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرے اندازہ کے موافق ہر روز 10,000 کے قریب لوگ ان واٹس ایپ میں انہی بائبل سٹڈیز کو سنتے ہیں، اور 10,000 لوگ جو سنتے ہیں، یعنی ان تک بھیجی جاتی ہیں یہ بائبل سٹڈیز، اب وہ سنتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر آپ سنتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ سن کر جواب نہیں دیں گے۔ آپ ضرور جواب دیجئے میرے ان باکس میں کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں کیا کام کیا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب 28 باب کو مکمل کیا تو میں نے کہا کہ یہ باب کتاب کے اعتبار سے تو یہاں پر مکمل ہو گیا، لیکن جو پاک روح کے کام ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، وہ کنٹینیو رہیں گے، آج بھی ہے اور وہ رہتی دنیا تک کنٹینیو رہیں گے۔ اس لیے اپنے جیون پر غور کریں اور دیکھیں کہ کلام کی ان حقائق کی عکاسی آپ کی زندگی سے کیسے ہوتی ہے۔ اعمال کی کتاب میں ہم نے پاک روح کے ذریعہ قوت کے حاصل کرنے کی بات کی ہے، دلیری سے خدا کے کلام کی منادی کرنے کی بات کی ہے، صرف اپنے گھر تک نہیں بلکہ اقوام عالم تک پہنچنے کی بات کی ہے، خداوند یسوع مسیح سے محبت کی بات کی ہے۔ ہم نے پولس رسول اعظم کی زندگی، اس کے مشنری بوجھ، ترس اور پیشن کی بات کی ہے۔
اس کے مسیح کی خاطر دکھ اٹھانے کی بات کی ہے۔ ہم پطرس کی بابت سیکھے ہیں کہ کیسے دلیری سے خدا نے اپنے خادم کو عید پینتیکوست کو استعمال کیا۔ ہم نے فلپس کی بات کی، ہم نے اس حبشی خوجہ سے متعلق سیکھا، ہم نے پہلے نوجوان شہید سفنس کی بابت سیکھا، ہم نے سیلا، سنوانس اور برنباس کی بابت سیکھا، ہم نے ہننیا اور سفیرہ کی زندگی سے سیکھا، ہم نے کلیسیائی فیصلوں سے متعلق سیکھا کہ دعا اور روزے سے فیصلے کیے جائیں۔ ہم نے سیکھا کہ جن لوگوں کو ہم کمیٹی، ایلڈرز یا پاسٹرز کے لیے مخصوص کرتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اور سب سے پہلی یہ کہ وہ نجات یافتہ اور روح القدس سے بھرے ہوئے۔ ہم نے غور کیا کہ کس طرح غیر قوموں کے ساتھ خوشخبری شیئر کی جائے۔ او میرے عزیزو، ہم نے بہت کچھ ان 4 سالوں میں اعمال کی کتاب سے سیکھا ہے۔ ہم مزید اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آج میں اتنا کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ آپ ذرا اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ ان دنوں میں، ان 4 سالوں میں، ہر روز جب آپ خدا کا کلام سیکھتے رہے تو آپ نے اس کتاب سے کیا سیکھا؟ پھر سے اپنی زندگیوں پر غور کریں اور دیکھیں۔ میں دعا بھی کرتا تھا اور سوچتا بھی تھا کہ خداوند، اعمال کی کتاب کا جب ہم مطالعہ مکمل کریں گے تو اس کے بعد ہم کیا کریں؟ دعا بھی کی گئی، خدا کے روح سے رہنمائی بھی پائی گئی، اور پھر میرے ذہن میں جو بات پڑی وہ یہ تھی کہ کیوں نہ ہم یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کا مطالعہ شروع کریں۔ تو آج سے ہم مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل کا مطالعہ کریں گے، اور امید ہے کہ اس انجیل کی اس سٹڈی کے وسیلہ سے خداوند مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب برکتوں سے ہمکنار کرے گا۔ میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ بہتر ہوگا کہ آپ اگر زیادہ نہیں تو اگلے ہفتے تک رسولوں کے اعمال کے بعد جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب کا مطالعہ کر لیں۔ آہستہ آہستہ اس پہلے باب کو پڑھیں۔ جو بات سمجھ نہیں آتی پینسل سے انڈر لائن کر لیں یا الگ سے اپنی نوٹ بک پر ان باتوں کو لکھ لیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس سٹڈی کے دوران ہم ان الفاظ پر غور کریں گے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی تو آپ ضرور مجھے ان باکس میں آڈیو میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جانتا تو میں بھی سب کچھ نہیں ہوں، پھر بھی جو جانتا ہوں وہ میں بتاؤں گا، جو نہیں جانتا اس پر کوشش کروں گا کہ مطالعہ کر کے آپ کو بتاؤں۔ یاد رہے، میں وعدے کا بڑا پابند شخص ہوں۔
میرے لیے دعا کرتے رہیے، کیونکہ جوں جوں ہم روحانی طور پر آگے بڑھتے ہیں، جوں جوں آپ دشمن کی سرزمین پر قابض ہونا شروع کرتے ہیں، تو دکھ، تکالیف، آزمائشیں اور مصیبتیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، دعا کیجئے کہ میں ہر حال میں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف تکتا رہوں۔ کیوں نہ ہم ابھی دعا کریں۔ آسمانی پتا، شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اعمال کی کتاب سے جو کچھ تو چاہتا تھا بہت کچھ سیکھا ہے۔ جن باتوں پر میں نے آج اپنے عزیزوں سے بات کی، ان کے مطابق اے خداوند ہمیں ان حقائق اور ان سچائیوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کا فضل عنایت فرما۔ اے باپ، یسوع کے نام سے آج میں اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں جو تیرے پاک کلام کی باتوں کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سبوں کو کلام کا اچھا طالب علم بننے کا فضل عنایت فرما۔ ہماری زندگیوں سے تو جلال اور عزت پا۔ فضل بخش کہ ہم روز بروز تجھ میں بڑھتے چلے جائیں۔ ہماری سستی، کاہلی، لاپرواہی یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ بیماریاں، دکھ، تکالیف یسوع کے نام سے دور ہو جائیں، اور خداوند ہمیں سر تپا مکمل طور پر پاک کر اور ہر طرح کی برائی سے، گناہ سے ہمیں مکمل طور پر آزاد کرنا۔ خداوند منت کرتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں کو کھولنا، تاکہ تیرے کلام کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں ہم عملی جامہ پہنا سکیں۔ میرے ان عزیزوں کی شخصی اور خاندانی زندگی پر تیری خاص برکت ہو، اور ان کی ایک ایک ضرورت کو تو معجزانہ طور پر پوری فرما۔ آج سے جب ہم انجیل بمطابق یوحنا کا مطالعہ کرتے ہیں تو فضل بخش کہ اے خداوند یہ باتیں ہم ذہن نشین کریں اور ان کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے والے ہوں۔ ہم سب کی مدد کر اور اپنے جلال کے لیے خرچ کر، خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے۔ آمین اینڈ گاڈ بلیس یو۔